اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 9th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 10 ہے، جس میں ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 8 اور پارہ نمبر 9 کی سورت الانفال، جس کا رکوع نمبر 3 ہم شروع کریں گے، اور اس کی آیت نمبر 20 تا 23 ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ نے پچھلے سبق میں سورت الانفال میں رکوع نمبر 2 میں جو پڑھا وہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات آپ نے پڑھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ایمان والوں کی مدد فرمائی، کون سے اسباب مہیا کیے، کس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو آج کے سبق میں جو ہم پڑھیں گے اس میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی ہم آپ کو ساتھ سمجھائیں گے، اور ساتھ ساتھ الفاظ و معانی وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کی جو آیات ہم پڑھیں گے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر ہم شروع کریں گے 20 تا 23۔ کچھ اسٹوڈنٹس کا اصرار تھا کہ لفظ با لفظ ہمیں جو ہے میننگ بتائے جائیں، ایک ایک لفظ کا میننگ الگ الگ سے ہمیں سمجھایا جائے تاکہ ہمیں کچھ سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو ہم نے ان کے اس اصرار کو آج پورا کیا ہے، ان کا یہ مطالبہ پورا کیا ہے، اور ہم نے ایک ایک لفظ کا جو میننگ ہے علیحدہ علیحدہ جو ہے آپ کو سمجھا دیا، یہاں پر لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مفہوم اور اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ یا ایو کا معنی ہے اے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اطیعو حکم مانو، اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، ولا تولو اور مت پھرو، عنہ اس حکم سے، جس کا حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ اس حکم سے مت پھرو، وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو۔ یہ ہمارے پہلی آیت کے جو ایک ایک لفظ کا جو معنی تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کی بک پر ہے، اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم مانو، ولا تولو اور اس حکم سے پھرو نہیں، یعنی کہ نافرمانی مت کرو، وانتم تسمعون اور تم حالانکہ سنتے بھی ہو، یعنی کہ سمجھتے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا جو حکم آیا ہے اس کو تم سنتے بھی ہو، تو پھر اب نافرمانی کرنے کی یا حکم نہ ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات کس طرح سمجھ میں آئے گی؟ یہاں سے قوانین جہاد، جو ہم نے پچھلے سبق میں ایک چیز پڑھی، قوانین جہاد، جہاد کے اصول، وہاں پر ہم نے ایک اصول پڑھا تھا پچھلے سبق میں رکوع نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ وہ اصول نمبر 1 تھا میدان جہاد کا، جہاد کے قوانین جو تھے اس میں پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یعنی میدان جہاد میں ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ جیسے وہ تمہیں کہہ دیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو آپ نے آمین کہتے ہوئے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ میدان
जिहाद, कवानीन जिहाद का दूसरा उसूल है। कौन सा? कि ईमान वालों को हुक्म होता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का, और साथ में हुक्म यह है वला तवल्लौ, मत फिरना, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म आया है इससे पीठ नहीं फेरना। व अंतुम तस्माउन, तुम इस बात को सुनते भी हो, यानी कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुन लिया है, अब इसको मानना ज़रूरी हो चुका है, अब इसको मानो। आय के सबक की जो दूसरी आयत है सूरह अल-फाल की आयत नंबर 21, उसके वहां पर एक ही लफ्ज का मानी देखते हैं, वला तकूनु, और ना हो जाओ, कल्लदीना, उन लोगों की तरह, कालू, उन्होंने कहा, समिअना, हमने सुना, वहुम, हालांकि वो, ला यस्मऊन, वो सुनते नहीं हैं। इसका तर्जुमा ये है कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुन लिया हालांकि वो सुनते नहीं हैं। इस आयत में मुमिनीन को हुक्म दिया गया है कि तुमने काफिरों और मुनाफिकों की तरह नहीं हो जाना, कि जो काफिर हैं वो कुरान मजीद के मुतालिक कहते थे कि हमने कुरान सुन लिया, वो कहते हमने जो हुक्म आया है हमने इसको सुन लिया, सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया ये जब सुन के अमल नहीं करते तो इनका सुनना ना सुनना ये बराबर होता है। कि कालू वला तकूनु कल्लदीन कालू समिअना, उन लोगों जैसे ना हो जाना। ईमान वालों को हुक्म होता है उन मुनाफिकीन कुफार जैसा ना हो जाना जो कहते हैं हमने हुक्म सुन लिया, कुरान हमने सुन लिया, हालांकि वो नहीं सुनते। कुरान सुन के अमल ना करना, अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर अमल न करना, गोया ऐसे है जैसे इसको सुना ही नहीं। मतलब ये हुआ कि अमल करना ज़रूरी है, कि जब हुक्म सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो इस पर अमल भी ज़रूरी है, और कोई सुने फिर इस पर अमल ना करे तो उसका मतलब यही बनेगा कि उसने इसको सुना ही नहीं है। तो ये आयत नंबर 21 थी। उसके बाद आयत नंबर 22, इन्ना, बेशक, ये हरफ मुशब्बह बिल फेल है, शर्रा, बदतरीन, अद्दवाब, जानवर, ये जमा है, दाब वाहिद है इसकी। कुरान मजीद का पारा नंबर 12 उसका जो आगाज हो रहा है वो भी कुछ इस तरह ही हो रहा है, वमा मिन दाब्बा, ठीक है। दवाब का मानी है जानवर, ये जमा लफ्ज है। इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक, अस्सुम्मु, बहरे, अलबुकमु, गूंगे, अल्लदीना, जो के, ला याकिलून, समझते नहीं हैं। तर्जुमा ये है, बेशक बदतरीन जानदार अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं और अकल नहीं रखते, समझते नहीं हैं। इसका मफहूम क्या है? ये बिल्कुल कुरान मजीद जो है ये एक ऐसा कलाम है कि इसकी एक आयत दूसरी आयत के साथ मिली हुई है। ऐसा आप पूरे कुरान में कहीं भी 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 7 मंजिलें हैं, 540 रुकू हैं, कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कुरान मजीद की जो पिछली आयत है अगली आयत से उसके साथ उसका कोई रब्त, कोई जोड़ न बनता हो। बिल्कुल कुरान मजीद की हर आयत एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई हैं जिस तरह के जंजीर की जो कड़ियाँ होती हैं या तस्बीह के जो दाने होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कुरान मजीद की जो हमने आयत नंबर अभी पढ़ी है 21, जिसमें मोमिनीन को हुक्म हुआ कि कुफार और मुनाफिकीन जैसा ना हो जाना जो कहते हैं हमने सुना है और हालांकि वो सुनते नहीं, यानी अमल नहीं करते। अब उन्हीं जो काफिर हैं, कुफार हैं और मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, उनकी जो हालत अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाई कि वो ऐसे बदतरीन जानदार हैं, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, नहीं समझते। गूंगे होने का मतलब क्या है? यहाँ पर बहरे होने का मतलब क्या है? गूंगे होने का मतलब हक बात वो बोलते ही नहीं है, हक बात जुबान से बोलते ही नहीं है, अदा ही नहीं होती उनसे। और बहरे हैं, हक बात सुनते ही नहीं है, सुनने की कोशिश ही नहीं करते। अगर सुन भी लें लामहला, ना चाहते हुए, अगर वो खुदा की आयात को सुन भी लें, अहकामात इलाही सुन भी लें, ला याकिलून, उसको समझते ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। पहले हमें यह समझ आया कि वो सुनते ही नहीं हैं,
گنگے ہیں، بہرے ہیں، اگر وہ سن بھی لیتے ہیں تو وہ لا یعقلون، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے مؤمنین کو فرمایا ان منافقوں جیسا، کفار جیسا ہرگز نہ ہو جانا کہ جن کے حالات یہ ہیں، قرآن مجید اترتا دیکھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے، لیکن اس کو نہ سنتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں لیکن گنگے بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 23، اس کا جو ایک ایک لفظ کا جو میننگ ہے، معنی ہے، وہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے، ولو، اور اگر، عالم اللہ، جانتا اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لاسمعہم، تو ضرور سنا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سنا بھی دے، لتولوا، اور ضرور پھر جائیں، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ یہاں پر پھر یہ انہی مشرکین مکہ اور کافر منافقین کی حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی حالت یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے نا ایمان نہیں اتر رہا، اور ایمان پر آنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ایمان میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا ان کے اندر ایمان لانے والا کوئی مادہ ہے، سمجھ بوجھ رکھنے کا کوئی مادہ ان میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو سننے کی ہمت دیتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو توفیق بخشتا کہ یہ بھی سنتے، حق بات سنتے، پھر حق بات بولتے، پھر حق بات پر عمل بھی کر کے دکھاتے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان اترنا ہی نہیں ہے، انہوں نے حق بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے، حق بات کو سننا ہی نہیں ہے، حق بات پر انہوں نے عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جانتا ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، تو لَأَسْمَعُهُمْ، تو اللہ ضرور سنا دیتا ان کو، حق بات ان کو سننے کی توفیق بخشتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ خود کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو جس طرح پچھلی آیت میں آیا کہ یہ بدترین جانور ہیں، یہی وہ جاندار ہیں، بدترین جاندار یہ لوگ ہیں جو احکامات الہی کو سنتے نہیں، اگر سن لیتے ہیں تو پھر اس کو سمجھتے نہیں، پھر تیسرا درجہ بتایا سمجھ بھی لیں تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ پیٹ پھیرتے ہیں، اور احکامات الہی کو قبول کرنے میں یہ بہت زیادہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا لَتَوَلَّوْا، ضرور پھیر جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یہ ان کفار کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہم نے آج الفاظ معنی ایک ایک لفظ کا یہاں پر آپ کو سمجھایا ہے، ہاں البتہ ایک ایک لفظ آپ کے لیے جو یاد کرنا سمجھنا یقیناً مشکل ہو جائے گا، تو ہم یہاں پر ان الفاظ کو انڈر لائن کر دیتے ہیں جو کہ بورڈ کے پیپر میں جن کے میننگ پوچھے جاتے ہیں، تو وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے۔ اس میں ایک جو مشکل لفظ ہے وہ یہ ہے شر الدواب، یہ اکٹھا بورڈ کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ شر کا معنی ہوتا ہے بدترین، اور دواب کا معنی جانور، الگ الگ مطلب یہ بنتا ہے، اور اکٹھا شر الدواب کا معنی بدترین جاندار۔ اس کے بعد ہے الصم، بہرے، البکم، گنگے، اور اس کے بعد ایک یہ لفظ ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اور ایک لفظ میں یہ ہے سمعنا، ہم نے سنا۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 تا 23 ترجمہ اور تشریح اس کا پڑھا ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم آیت نمبر 24 سے اس کا ترجمہ و تشریح شروع کریں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔